ہمیں انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ میں اپنے عزیز قاری محمد بدر عالم صاحب ندوی مدد اللہ العالی کا قائم کردہ ادارہ جامعہ اسلامیہ صدیقیہ علی بنات میں حاضر ہوا، اور ہماری حاضری آپ کے درمیان ممبئی سے ہوئی ہے۔ ممبئی میں سن 2011 سے لڑکوں کا مدرسہ ہم چلاتے ہیں، اور بہار میں رائے پور ضلع سیتامڑھی میں لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے ہیں۔ وہاں 150 بچیاں رہتی ہیں۔ مولانا بھی بمبئی سے تشریف لائے ہیں، وہاں بھی مولانا کا نظام ہے، بہار بھی ماشاءاللہ مدرسے کا نظام ہے۔ مولانا ذکاء اللہ صاحب مفتی حکمت اللہ صاحب قاسمی ہیں، تو یہ مولانا ذکاء اللہ صاحب ثنا چشتی ہیں، کانپور میں ادارہ چلاتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ آپ کے درمیان ہے۔ مولانا انیس ندوی صاحب مالیگنج یہاں کے ہیں، ملیح آباد کے، لکھنؤ میں رہتے ہیں، بالا گنج میں لڑکوں کا ادارہ چلاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سب تجربہ کار لوگ آپ کے درمیان آئے ہیں۔ تجربات کی گفتگو مولانا نے کہہ دیا، میں 2 باتیں سرسری طور پہ کہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہر ماں باپ کی خواہش اور طلب یہ ہوتی ہے کہ ہماری بچی ہو یا ہمارا بچہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، ہم جو کھائے اپنے بچے اور بچیوں کو کھلائے۔ سب ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے، لیکن اب ماں باپ نے اپنی ان تمناؤں کو پس پشت ڈال کر اپنے صبر کر کے آپ کو اتنی دور بھیجا ہے مدرسے میں۔ جب وہ آپ کو جدا کر رہی ہوں گی یا کر رہے ہوں گے آپ کے ماں باپ، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہوگا، لیکن انہوں نے آنسوؤں کو چھپا لیا ہوگا کہ ہماری بچی کا دل چھوٹا نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ لیکن آپ کے آنے کے بعد وہ ضرور رو رہے ہوں گے کہ میری بچی میرے گھر سے دور ہو گئی۔ لیکن کیوں دور کیا؟ انہوں نے اتنا صبر کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ ہماری بچیاں اچھی بن جائیں۔ کیا بن جائے؟ اللہ کو پہچاننے والی بن جائے، رسول اللہ کو پہچاننے والی بن جائے، جنت اور جہنم کا یقین انہیں ہو جائے، اور وہ خود اچھی اور سچی بن کر وہ جب ہمارے گھر میں آئے یا اپنے سسرال میں جائے یا جہاں بھی جس خطے میں جائے، ان کے ذریعے سے اور بھی دوسری خواتین اچھی اور سچی بننے والی اور اللہ سے ڈرنے والی بن جائے۔ یہ ماں باپ کی نیت ہے۔ ان نیتوں کو سامنے رکھ کر آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے وقت کو ضائع کیا اور ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا، تو یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں، ہے نہیں؟ اور دھوکہ دینا یہ جائز نہیں۔ دوسری چیز، کوئی بھی مدرسہ چلتا ہے، اس مدرسے کے پیچھے قوم کے سرمایے لگے ہوتے ہیں۔ یہاں جو پیسے آتے ہیں، لوگ خون پسینے سے کما کر اپنی گاڑھی کمائی کو آپ کے ناظم صاحب کے حوالے کرتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں بھائی؟ کون کسی کو کون پیسہ دیتا ہے؟ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ناظم صاحب ایک ایسا ادارہ چلا رہے ہیں جہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور بچیوں کی جو گود ہے، ماں کی جو گود ہے، وہ پہلا مدرسہ ہے۔ جب ہماری بچیاں اچھی ہوں گی تو ان کی گود میں پلنے والی اولاد بھی اچھی اور سچی ہوگی۔ وہ جس گھر میں جائے گی اس گھر کا ماحول اچھا اور سچا بنا دے گی۔ جس محلے میں جائے گی وہ محلے میں دین کی فضا قائم ہو جائے گی۔ جس شہر میں جائے گی وہاں لوگوں کی ایمان کی، بچیوں کی، عورتوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والیاں بن جائے گی۔ ان نیتوں کو سامنے رکھ کر اہل خیر اپنے گاڑھی کمائی کو ناظم کے حوالے کرتے ہیں۔ اب اگر ہم نے نہیں خیال کیا، محنت سے ہم نے نہیں پڑھا، تو گویا ہم قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ماں باپ کو بھی دھوکہ دینا ہوا، اور قوم کے سرمایہ داروں کو بھی دھوکہ دینا ہوا۔ تو اللہ کے واسطے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اور اپنے وقت کو بہتر سے بہتر تعلیم میں استعمال کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جہاں آپ کتابیں محنت سے پڑھ رہی ہیں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نماز کو پابندی سے پڑھیں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ بہتر اور اچھا اسلامی لباس پہننے کی کوشش کریں۔ یہ فیشنیبل لباس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، چونکہ آپ کو لوگوں کے لیے آئیڈیل بننا ہے۔ وہیں آپ کو یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے اچھی گفتگو کرنے والے بن جائیں، اچھی تقریر ہمیں کرنے آ جائے، واقعات سنانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے، قرآن کی تفسیر کرنے کا طریقہ ہمیں آ جائے، مسئلہ مسائل کو سمجھانے کا ہم کو بہترین ہنر آ جائے۔
یہ ساری صلاحیتیں جب آپ پیدا کریں گی تو آپ کے ذریعے سے نفع ہوگا. آپ تاریخ پڑھیں گے تو جتنے بڑے بڑے صلحاء، علماء، اتقیاء، صوفیاء گزرے ہیں، سب کے پیچھے ان کی ماں کا کردار ہے. باپ تو بیچارہ ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، صبح آنکھ ملتے ہوئے جاتا ہے، روزی روٹی کما کر لاتا ہے، گھر لوٹتا، آرام کرتا، پھر صبح نکل جاتا ہے. بچیاں اور بچے ماں کی تربیت میں ہوتے ہیں. ماں اچھی ہوں گی، سب کچھ اچھا ہوگا. آپ سب اپنے آپ کو اچھی بنانے کی کوشش کیجئے. آپ اچھی بیٹی بنیں گی، اچھی بہن بنیں گی، اچھی بیوی بنیں گی، اچھی ماں بنیں گی، اچھی ساس بنیں گی، تو ایک اسلامی اور ایک اچھا معاشرہ عمل میں آئے گا. اللہ کا شکر اور اس کا احسان یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا خیال دیر سے ہی صحیح لیکن اب پورے ہندوستان میں پیدا ہو گیا ہے. جگہ جگہ لڑکیوں کے ادارے قائم ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بہتر اثرات مرتب ہوں گے. بس وفاداری آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنے ماں نے جس مقصد سے بھیجا اس کو سامنے رکھیں. قوم جس مقصد سے آپ پہ پیسے خرچ کر رہی ہے اس کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بڑی بچیاں چھوٹی بچیوں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ یہ چھوٹی بچیاں جو ہیں یہ زیادہ مستحق ہیں آپ کی ہمدردی. ان کے ماں باپ یہاں پہ نہیں. اور چھوٹی بچیاں جو بڑی بچیاں ہیں اس کو اپنی بڑی آپا سمجھ کر کے، بڑی بہن سمجھ کر کے ان کی عزت کریں، ہے نہیں. بڑی بچیاں کیا کریں گی؟ چھوٹی بچیوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا. چھوٹی بچیاں بڑی بچیوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ زور سے بولنا نہیں، ان کو غلط جملہ کہنا نہیں. ایسے ماحول کے ساتھ انشاءاللہ آپ رہیں گی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ادارہ ترقی کرے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنی زمین پر قائم فرما دے، ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے، بہتر سے بہتر سہولیات اللہ آپ کو مہیا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. دعا فرما دیجیے.